بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر مورخین حضرات نے شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں ہفت الکلیم کے بادشاہ تھے۔ ان دونوں کا مسکن ملک بادشاہ تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا۔ اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا، اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اسی کا حکم چلتا تھا۔ شب روز اسی کو حکومت ہی سے کام تھا، اور وہ اسی خوشی میں خوش رہتا تھا، اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمانی دی، پر وہ ایمان نہ لایا، کافر و مشرک مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو جب دعوت ایمانی پیش کی اور ایمان لانے واسطے اس کو کہا، تو وہ کہنے لگا، اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، حق تعالیٰ تجھ کو اس عوض بہشت جادوانی عنایت کرے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل مہربان فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھیں، لیکن اس ملعون نے ان بھلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا، اور مزید کہنے لگا، اے ہود، تو مجھے بہشت کی طمع دلاتا ہے، اور میں نے بہشت کی صفت سنی ہے۔ میں بھی اس دنیا میں مثل بہشت بناؤں گا اور دن رات عیش و عشرت کروں گا۔ مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کوئی حاجت نہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا رب تیرے نے عاد سے، جو ارم کے بڑے ستون بناتے تھے، جو کسی شہر میں ویسا بنا نہیں؟ یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا، اور ان میں سلطنت تھی۔ ان میں عمارتیں وہ اونچی اونچی بناتے، اور صفت اس بہشت کی یہ ہے کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے تھے۔ پتیاں ان درختوں کی زامرد سب سے، جڑیں تھیں، ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں۔ میوے انواع قسم کے اس درخت پر لگائے تھے، بجائے خاک کے اس میں مشک عنبر زعفران سے کیے تھے، بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے۔ نہریں اس میں شر و شراب شہد کی جاری تھیں۔ بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے، اشجار میوے اس میں لگائے تھے۔ ہر ایک میدان میں 1,00,000 کرسیاں سونے چاندی کی بچھائی تھیں۔ ہر ایک کرسی کے سامنے 1,000 خوان میں جمع اقسام کے طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھیں، اور یہ بھی خبر ہے 40,000 خزانے چاندی اور سونے کی بہشت کے چراغ کے واسطے تھی۔ یہاں تک کہ 300 برس اس کا سر انجام ہوا، اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ درم بھر بھی چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑو، اس بہشت میں لا کر جمع کرو۔ آخرت یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا غریب مسکین یتیم، اس کی ایک بیٹی کے گلو بند میں 1 درم چاندی تھی۔ ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے 1 درم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا 1 درم مجھے بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریب نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی کہ یا الہی، تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا، اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے دفع کر۔ آہ کی فریاد اس کی خداوند قدوس کی درگاہ میں قبول ہوئی۔ حدیث میں ہے، پرہیز کرو مظلوم کی بددعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ خبر ہے شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت حسینت دیکھ کر دمشق میں اس کا مکان تھا اس میں جمع کیے، مانند حور غلامان کی بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد انتظار کرتا رہا کہ بہشت جا کر دیکھیں، لیکن خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جائیں۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر بہشت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک پہنچا، اس نے اپنے غلام کو چاروں میدانوں میں بھیجا۔ ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت میں جائیں۔ وہیں بہشت کے دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوا دیکھا۔ اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں مالک الموت ہوں۔
شداد نے کہا تو یہاں کیوں آیا؟ مالک الموت نے جواب دیا میں تیری جان قبض کرنے کو آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی وحشت کو دیکھوں۔ مالک الموت نے کہا خداوند کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنائی ہوئی وحشت میں جائے کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑو میں گھوڑے سے اتروں۔ مالک الموت نے کہا نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی راکھ میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی۔ وہ مردود بہشت ناوید دوزخی ہوا اور فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور آواز کی کہ سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا، نہ ملک، ادنی اعلیٰ فقیر، امیر غریب سب برابر ہو گئے۔ ملک غرق ہو گیا اور سب دوزخی ہو گئے اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک کچھ بھی اس کے آثار باقی نہ رہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔